امریکہ کے شہر نیو یارک سٹی منہیٹن کے اندر 4 لوگ جاں بحق، گن مین نے خودکشی کر لی۔ سعودی عربیہ اور فرانس نے 3 دن کی غازہ سمٹ اقوام متحدہ میں شروع کر دی۔ اسرائیل نے امداد کے ٹرکس اندر بھیجنے کی اجازت فی الحال دے دی، اور ایک سنسنی خیز رپورٹ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب لوگ ہیپاٹائٹس بی اور سی کا شکار ہیں۔ لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ بات شروع کرتے ہیں منہیٹن سے، اور نیو یارک امریکہ کا سب سے بڑا شہر، اور وہاں پہ 4 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک مسلمان آفیسر بھی شامل ہے، اور یہ حملہ کیا گیا ایک مینٹلی چیلنج جو بات کر رہے ہیں، بیسکلی ایک مینٹلی چیلنج آدمی تھا، لاس ویگس سے اس کا تعلق تھا، اور یہ آیا مڈ ٹاؤن منہیٹن میں اور اندر گھسا، پہلے ایک بندے کو مارا، اور پھر آگے جا کے اس بلڈنگ کے اندر 33 فلور تک یہ بندہ گیا، اور کل 4 لوگوں کو اس نے جہاں بھاگ کر دیا۔ جو سب سے اہم اس کے اندر بتایا جا رہا ہے، دیدار الاسلام ایک آف ڈیوٹی 36 سالہ پولیس آفیسر تھا، ایک باپ تھا 2 بچوں کا، بنگالی امریکن بتایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایک سرکولر بھی شائع کیا ہے کہ اس نے اپنی ڈیوٹی، یہاں تک کہ وہ آف ڈیوٹی تھا اس وقت، اور سیکیورٹی کے بیسکلی سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ وہ کام کر رہا تھا بلڈنگ کے اندر، جب یہ شوٹنگ ہوئی اور اس کو مار دیا گیا۔ یہ واقعات امریکہ میں بہت اب تو خیر بہت عام ہو گئے ہیں، کیونکہ گنز اور بندوقیں ملنا امریکہ کے اندر بہت آسان ہے، اور یہی بات ایرک ایڈمز جو امریکہ کے اس شہر کے ناظم ہیں، میئر ہیں نیو یارک کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ گن ایکسیس اتنی آسان ہو گئی ہے، اس بندہ جو آیا تھا یہ لاس ویگس سے ہوا، بیسکلی 4:30 بجے شام کے وقت 28 جولائی کو پیر کے روز، اور یہ بندہ جو بتایا جا رہا ہے اس کا نام ہے شین ڈیون ٹمورا، لاس ویگس سے آیا، گاڑی چلا کے آیا کراس کنٹری، اور کولراڈو کراس کیا، پھر اور سٹیٹس کراس کر کے یہ نیو یارک پہنچا، اور اس کی تصویریں بھی اب آ رہی ہیں، بیسکلی ویڈیو بھی شائع ہو رہی ہے کہ اس کے ہاتھ کے اندر ایک M4 اسالٹ ٹائپ رائفل تھی، اور یہ اندر گیا ہے، کالی BMW اس نے باہر پارک کی ہے، سرویلنس فوٹیج کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ اندر جاتا ہے اسکائی اسکریپر کی لابی کے اندر، اور فائر کرتا ہے، پھر ایک عورت کو مارتا ہے۔ کل ملا کے 4 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اس بندے نے ایونچولی خودکشی کر لی ہے۔ امریکہ کے اندر ہی، نیو یارک کے اندر ہی ایک طرف یہ ہو رہا تھا، دوسری جانب اقوام متحدہ کے اندر سعودی عرب اور فرانس نے ایک 3 دن کی ایک کانفرنس منعقد کرائی، جس کا مقصد تھا کہ غازہ کے اندر جو اسرائیلی بربریت ہے اور قتل و غارت ہے اسے بند کیا جائے، اور کسی معاہدے کی طرف اس سچویشن کو لے کے جایا جائے۔ دن بدن تقریباً 2 درجن 12 سے 20 لوگ بھوک کے مارے مر رہے ہیں، اور جو گواہیاں آ رہی ہیں اب وہاں سے کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے 12 کلومیٹر ٹریول کر کے آئے ان مقامات پہ جہاں پہ اسرائیل نے یہ ڈیتھ ٹریپس لگائے ہوئے ہیں غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے بہانے کے اوپر، اور ادھر انہوں نے امداد لی اور ان کو گولیاں مار دی، انہیں شہید کر دیا گیا۔ یعنی اب کوئی گنجائش نہیں بچی کہ آپ کہیں کہ جی اسرائیل کے پاس ایک بھی کوئی وجہ ہو ایک رہنے کی یا اپنے آپ کو برقرار رکھنے کی، ریاست کے طور پہ ایک پرایا بن گیا ہے اسرائیل۔ اور یاد رکھیں، امریکہ کی مدد کے بغیر، یورپین یونین کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اب تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں اس جہاریت کو اسرائیل کی، اور کچھ دعوے یہ بھی ہیں کہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب فلسطینی مر گئے ہوں گے۔ آفیشلی 60,000 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، مگر کس کو پتا، کیونکہ پورا یعنی 70% غازہ جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے نا، عمارتیں، بلڈنگ 70%، صرف 30% کے اوپر اب جو بچی پاپولیشن ہے تقریباً 1.8 ملین کہا جا رہا ہے، یعنی 2.2 ملین تھی اکتوبر 7 سے پہلے، اب 1.8 ملین کہا جا رہا ہے پاپولیشن ہے، وہ 30% جگہ کے اوپر آ کے رک گئی ہے۔ اچھا، فرینچ فارن منسٹر جان نوئل بارون نے بھی بات کی ہے،
اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ غازہ کو ریکگنائز کرنے کا. ایک اس کے اندر بڑا انٹرسٹنگ موقع ہے کہ ٹرمپ نے بھی اس کے اوپر بولا ہے. وہ اسکاٹ لینڈ میں تھا, کیئر سٹارمر, اور میرے خیال سے یہ ایک ہی اس کی ٹرم ہوگی, کیونکہ برطانیہ کے اندر ایک بہت ولولہ آیا ہوا ہے, ایک نئی پارٹی بھی فارم ہو رہی ہے. جیرمی کاربن اور زارا سلطانہ دونوں لیبر پارٹی کے ایم پی ایز تھے, ممبر آف پارلیمنٹ, اور وہ اب ہٹ کے انہوں نے نئی پارٹی شروع کی ہے یور پارٹی کی طرف سے. کیئر سٹارمر کے اوپر بہت پریشر ہے. تقریباً 400 کے لگ بھگ برطانیہ کے اندر ممبر آف پارلیمنٹس نے بھی ایک دستخط کیا ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر کہ اشد فلسطین کو قبول کیا جائے, مانا جائے, مگر کیئر سٹارمر نے ابھی تک اس کے اوپر رضامندی کا اظہار نہیں کیا ہے. امریکہ ہم جانتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایک فلسطینی ریاست کو قبول کیا جائے, تسلیم کیا جائے. اسرائیل خلاف ہے, امریکہ خلاف ہے, برطانیہ کہہ رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ابھی, مگر فرانس نے ایک سٹیپ لیا ہے سعودی عرب کے ساتھ مل کر, اور دنیا کے اندر زیادہ تر ممالک تقریباً 81 کنٹریز جو ہیں دنیا کے اندر, 81 ممالک فلسطین کو قبول کرتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں. 1988 کے اندر, اس کے بعد ساؤتھ افریقہ نے بھی کیا 1995 میں, تھائی لینڈ نے 2012 میں, اسپین نے 2024 میں کیا, اب فرانس ستمبر میں کرنے جا رہا ہے, آئرلینڈ نے بھی 2024 میں کیا, میکسیکو نے اس سال کیا. تو دنیا کے اندر یہ ایک ویو چل گئی ہے اب, اور آہستہ آہستہ سب ممالک فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کرنے کے لیے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں. مگر کیا 2 اسٹیٹ ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک اسرائیل ایک جانور, ایک ایسے جانور کے ساتھ جس کے اوپر کوئی لگام نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک, امریکہ سے لے کر سب سے طاقتور ملک سے لے کر سب سے لیسٹ طاقتور ملک پاکستان تک, کوئی بھی نہیں روک سکا. ہمارے سامنے ہمارے فونوں کے اوپر یہ قتل و غارت ہوا اور کوئی نہیں روک سکا. اور امریکی امپیریلزم کا یہاں پہ آ کے اب اینڈ ہوتا ہے. صحیح ہے, پاکستان کے اوپر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے شکنجے پکڑے ہوئے ہیں, مگر لگتا نہیں ہے یہ چیز اب رکے گی, کیونکہ چائنا, رشیا, وہ سب یہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. رشیا تو چلے پھر بھی اس کے اندر اسرائیل کے بڑے حمایتی موجود ہیں, مگر چائنا اور دنیا کے اندر اب فرانس آ گیا, اس کے بعد جرمنی, اٹلی, جرمنی کے اندر بھی شاید نہ کریں, مگر اٹلی کے اندر ایک ویو چلی ہوئی ہے ریکگنیشن کی, وہ بھی شاید اسے قبول کر لیں. اچھا, یہ ہو رہا ہے اقوام متحدہ امریکہ کے اندر. ترکی کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر چل رہی ہے. فاتح اربکان, جن کے والد نجم الدین اربکان وزیر اعظم تھے, بڑے کچھ ہی عرصے کے لیے ان کے خلاف سافٹ کو ہوئی تھی 1990s کے اندر, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً 5000 ڈیول ٹرکش اسرائیلی باشندے, یعنی ڈیول سٹیزنز, اس وقت اسرائیلی ڈیفنس فورسز یا آئی ڈی ایف کے لیے لڑ رہے ہیں غازہ کے اندر, اور وہ ترکی بھی واپس آتے ہیں, واپس بھی جاتے ہیں, اور قتل بھی کرتے ہیں بچوں کا, اور اس کے اوپر کوئی پروب نہیں کر رہا ایردوان کی حکومت. بہت بڑا دعویٰ ہے, اس کی انڈیپینڈنٹ وضاحت نہیں ہو رہی, مگر ٹرکش میڈیا کے اوپر یہ خبر بہت زور سے چل رہی ہے, اور پریشر ایردوان کے اوپر بھی بہت ہے, کیونکہ وہ خاموش تو نہیں بیٹھا تھا, مگر اس نے کچھ کیا نہیں غازہ میں پچھلے 20-22 ماہ سے. یہ جو چیز چل رہی ہے اس کو روکنے کے لیے, تو سوالی نشان ترکی کے اوپر بہت بڑے. آخر میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک سرکولر آیا ہے, بہت بڑی رپورٹ آئی ہے یہ, کہ تقریباً 13.8 ملین یعنی 1.38 کروڑ لوگ اس وقت پاکستان میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شکار ہیں, جس کے اندر سے تقریباً 3.4 کروڑ کے 3.8 ملین جو ہیں, یعنی 38 لاکھ یہ لوگ ہیپیٹائٹس بی کا شکار ہیں, اور صرف 25 سے 30% لوگوں کو پتا ہے کہ وہ اس بیماری سے مبتلا ہیں. تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ اس فوراً پاکستانی حکومت کو, نظام حکومت تو ہے نہیں, آپ جانتے ہیں کیا چل رہا ہے پاکستان میں, مگر فوری طور کے اوپر پاکستان کو ڈیٹیکشن کرنے کی ضرورت ہے, اور بیسکلی اگر 30%, 1/3 کو نہیں پتا کہ ان کو یہ سب ڈیزیزز ہوئی نہیں ہے, تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ہیپیٹائٹس سی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ کارکن رہنما جو مئی 9 کے واقعات کے اندر جن کو بری بھی کیا گیا, وہ انتقال پا گئے. اب ہیپیٹائٹس بی اور سی کس طریقے سے پھیلتا ہے؟ یہ پھیلتا ہے, ٹرانسمٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ
بلڈ ٹرانسفیوژن کریں, گندی نیڈلز استعمال کریں, بلڈ بینک ٹرانسفر ہو اور اس کے اوپر کوئی اسکریننگ نہ ہو, انجیکشنز یا اس طرح اگر استعمال کرتے ہیں بلیڈ اس کے تھرو ہو سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ ان لوگوں کے بلیڈز بھی ہوئے تھے. تو تقریباً دنیا بھر کے اندر 3,500 کے قریب لوگ ہیپاٹائٹس سی کی ریلیٹڈ ڈیزیز سے جاں بحق ہوتے ہیں. اور بیسکلی اگر ہیپاٹائٹس سی کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ لیور کینسر اور سیروسس آپ کو دے دیتا ہے, اور اس سے آپ بیسکلی اپنی جان گوا دیتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی پہلے ڈیٹیکشن ہو اور پھر ٹریٹمنٹ ہو. اور ٹریٹمنٹ بھی اتنی آسان نہیں ہے, اگر آپ کو ایک بار ہو گیا کیونکہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا تو بہت مسئلے ہوتے ہیں. خیر پاکستان کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جن کی ڈیٹیکشن ابھی نہیں ہو رہی. ہیلتھ تو ایک بہت دور کی بات ہے, انسان اپنی روزی اگر کما لے, زندہ رہ لے, اکانومی آپ کی تباہ ہو چکی ہے, عدلیہ, انصاف, سیکیورٹی سب چیزیں رد ہو چکی ہیں. آپ کراچی جائیں, ایک ریسرچر مجھے بتا رہا تھا کہ گولف کلبز کے اندر جو پانی جاتا ہے صرف کراچی میں, جتنا بھی گولف کلب ہیں کراچی, ڈی ایچ اے, دیگر اور آرمی کے, نیوی کے, یہ ملٹری انسٹالیشنز کے یہ گولف کلبز ہیں, جتنا پانی گولف کلبز کے اندر یہ دیا جاتا ہے دن کے اندر, یہ 40,000 گھروں کو پانی فراہم کر سکتا ہے کراچی شہر کے اندر. کین یو بلیو دیٹ؟ یہ ریسرچ میں آپ کے لیے, اور جس بندے نے یہ اسٹڈی کی تھی اس سے بھی میں آپ کا اگلے کچھ دنوں کے اندر بات کرنے کی کوشش کروں گا, یہ انفارمیشن آپ کے پاس لے کے آؤں گا. مگر آبویسلی پانی کے بھی بڑے مسئلے ہیں پاکستان کے اندر, ہیپاٹائٹس سی, واٹر بورن ڈیزیزز, ہر چیز. تو زندگی سستی ہے, حکمرانوں کو پرواہ نہیں ہے. دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے بس آنکھیں بند کرو, جیبیں بھرو, ججز کو گاڑیاں لے کے دو, نئی گاڑیاں, الاؤنسز ان کی بڑھا کے دو, سولر کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کر کے دو انہیں, اگر گھر پہ لگا دیا انہیں, پیسہ بٹورو. اور یہ پیسہ بھی آئی ایم ایف سے آ رہا ہے, ورلڈ بینک سے آ رہا ہے, اپنا تو ہے نہیں, تو چوری کرو, آگے بڑھو, ملک گیا بھاڑ میں. اللہ بہتر کرے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہو رہا ہے, بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک اللہ حافظ.